بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ خطبہ شعبانیہ جو رسول خدا کا مشہور و معروف خطبہ ہے، جو آپ نے ماہ رمضان کے حوالے سے صحیح کما حق و استفادہ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ انسان کو بتائے کہ اے لوگوں، اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، برکت لے کے، مغفرت لے کے اور رحمت لے کے۔ ھذا شہر من افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ وساعاتہ افضل الساعات، یہ وہ مہینہ ہے جس کی گھڑیاں تمام ساعات سے افضل ہیں۔ وایامہ افضل الایام، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ ولیالیہ افضل اللیالی، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اللہ کے مہمان ہو۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ انسان عام مومن کا، عام کسی انسان کا مہمان ہوتا ہے، انسان اس پہ بھی فخر کرتا ہے۔ تو جب خود اللہ کا مہمان ہو تو اس سے بڑا شرف کوئی نہیں، اور مہمان ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے، یعنی انسان روزے رکھے، وقت پہ نماز پڑھے، گناہوں سے بچے، خدا کے ذکر میں رہے، خدا کی اطاعت میں رہے، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرے، تو یہ روحانی جو انسان کو سکون ملے گا، جو روحانی کمال ملے گا، وہ اس مہینے میں ملے گا۔ اللہ کی ضیافت میں معنوی کمالات بھی حاصل ہوں گے، دوسری برکات بھی حاصل ہوں گے۔ اس مہینے میں جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اوقات الصلاۃ میں دعا مانگو، دعاؤکم فیہ مستجاب، اس میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خصوصاً سحری کے وقت جلدی اٹھ جائیں، نماز شب بھی پڑھیں، کیونکہ تمہاری واجب نمازیں اس مہینے میں ایک نماز 70 نماز کے برابر ہے، اور تمہاری مستحب نمازیں اس مہینے میں جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری پشتیں گناہوں کے بوجھ سے وزنی ہو چکی ہیں، خففوہا بطول السجود، اس مہینے میں سجدے لمبے کرو تاکہ تمہارے پشت سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اس مہینے میں اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، فصل اللہ لا یفتح علیکم، اللہ سے دعا کرو کہ جہنم کے دروازے تمہارے اوپر رندہ نہ کھولے۔ وابواب الجنان مفتحہ، فصل اللہ ان لا یغلق علیکم، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، اللہ سے سوال کرو کہ تمہارے اوپر وہ دروازے بند نہ کرے۔ پھر فرمایا اس مہینے میں من فطر مؤمنا صائما، جو ایک روزے دار مومن کو روزہ افطار کرواتا ہے، یہ چیز اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ تو مومن کو افطار کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ولو بشق تمرہ ولو بشربہ من الماء، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی کسی کو افطار کرا دو، اگرچہ پانی کے گھونٹ سے کسی کو افطار کرا دو، افطار ضرور کرواؤ، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بتایا۔ پھر فرمایا اپنے کمزوروں پہ، اپنے غلاموں پہ، کنیزوں پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر روز قیامت رحم کرے گا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ فرمایا، من قرأ فی ھذا الشہر آیہ من القرآن کانما قرأ القرآن کلہ فی الشہور اخری، کہ جس نے اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کی،
گویا اس نے دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ ایسا پیکج کہیں اور کسی اور مہینے میں نہیں ملے گا، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن میں ہے کہ شب قدر 1000 مہینے۔ اس شب قدر کو 3 راتوں میں رکھا گیا، 19، 21 اور 23 کی شب، تینوں کا دخل ہے، تینوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ نہ کچھ آثار مرتب کرتا ہے، کچھ برکات عطا کرتا ہے انسان کو۔ لہذا تینوں کا احیاء کرنا چاہیے۔ مولا کی ضربت کی رات ہے، مولا کی شہادت کی رات ہے، پھر 23 کی رات ہے۔ تلاوت قرآن زیادہ کریں، دعا زیادہ پڑھیں، خصوصاً سحری کے وقت دعائے ابی حمزہ سمالی مفاتیح الجنان میں موجود ہے، ترجمے سے دعا پڑھیں، بہت بلند معارف پہ مبنی دعا ہے، روحانی سکون ملے گا، دعا قبول ہوتی ہے ماہ رمضان میں، اور خصوصاً پھر سحری کے وقت۔ پھر امام کی بتائی دعا، اگر پڑھ نہیں سکتے تو آپ میڈیا سے اسے اپلوڈ کر لیں، سن لیں، میڈیا سے سنیں دعائیں ابھی ہم ترجمے کے ساتھ سنیں، آپ کو سکون ملے گا۔ دعائیں جیسی اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہیں، کسی اور مذہب میں ایسی دعائیں نہیں ہیں۔ اور استغفار کریں، توبہ کریں، توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سچی توبہ کریں، سب کا گناہوں سے، حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے، اپنی قضا نمازیں پڑھیں، جو ذمے آپ کے فرائض ہیں ان کو ادا کریں، گناہوں سے بچیں۔ افضل عمل اس مہینے میں حرام کاموں سے بچنے کو قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جن مومنین کی ہتک کی ہے، اہانت کی، غیبت، تکبر، حسد، بہتان، تہمت، جو بھی ہم نے کسی مومن کا حق مارا ہے، اس کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے نیک اعمال کریں، اس سے معذرت کریں۔ خدا ہمیں اس مہینے میں، جس میں سانسیں بھی تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، جس میں سونا بھی عبادت ہے، اس مہینے کو ویسے گزارنے کی توفیق دے جیسے ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔